آپ 70-80 سال پیچھے جائیں، کوئی ویزا کوئی سسٹم نہیں تھا، جو جس کو چاہتا تھا جہاں لگتا تھا کہ وہ اپنی زندگی گزار سکتا چلے جاتے تھے۔ مدینے میں کتنے لوگ ہیں جو ہندوستان سے جا کر وہاں پر بس گئے، وہیں پر ان کی خبریں ہیں۔ مکے میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا تھا، آپ نے یہ دیکھے کہ یہاں پر انگریز آ گیا ہے، صحیح طور پر عمل نہیں کر سکتے، ہر طرف کیا ہے ان لوگوں کا راج ہے، تو سب کچھ چھوڑ دیا ہندوستان، ایک ہی دن میں کیا کیا، سفر کی تیاری کی اور چھوڑ کے چلے گئے، اپنی زندگی مدینے میں گزار دی، کسی نے مکی ہی میں گزار دی، اور اس وقت نہ کوئی سٹیزن شپ کا مسئلہ تھا نہ کوئی معاملہ۔ آج یہ جو جال بنا ہے، یہ جال پورے ممالک مسلم کنٹریز بھی مان لیے، اس واسطے مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسلمان کو کہیں جائے قرار نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دنیا اچھی دیتے ہیں ان کی، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا بھی ان کی بڑی خوبصورت ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت اس سے کئی گنا بڑی دیں گے ہم، جو دنیا میں ہم اسے دیں گے۔ آپ یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ دین میں لگ جائیں تو دنیا بگڑ جائے، دنیا تمہاری اچھی بن جائے گی جی، تمہارا ذوق اچھا بن گیا، تمہارا علم اچھا بن جائے گا، تمہارا اٹھان اچھا بن جائے گا، تمہارا چلن پھرن اچھا بن جائے گا، تمہاری صحت اچھی بن جائے گی، تمہارا رہن سہن اچھا بن جائے گا، ہر چیز پاکیزہ تر ہو جائے گی۔ اور سٹاسٹ کیا کرتا ہے، ادھر سے ادھر شیونگ کر لے کو چمکتا، اس کے اوپر داغاں الگ، ادھر کالے کالے دھبے، اس کے بعد سگریٹ پھونکتا یہ اتنے موٹے موٹے ہوٹا، انکیاں لال شرابی کے سر کے، اوپر سے جھوپڑے کے سر کے بالاں، وہ چنے توحید میں آیا بولا تھوڑی تھوڑی داڑھی شروع ہو جاتی، شیرے چھوڑ دیتا، گال اچھے کر لیتا، ابایا ہے تو ابایا پہن لیتا، شرٹ پہنتا تھا چھوڑ دیا، پورا کلچر پورا سیٹ اپ ہی فرشتہ لگتا رہے۔ انہیں کیا جی، انہیں پہلے تھا نہ کا تو نہیں ہو بھائی، انہیں بھائی بدل گا سر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے نوجوانوں کو، کئیوں کو، اکٹھے ہو، جمع ہو، ایک بڑے آدمی سے ملو، اسے توحید پہنچاؤ، اب اس کے بعد وہ قبول کرتا ہے یا لات مارتا ہے وہ ذمہ داری ہی نہیں، ایک بار کرے تو دوسری بار بھی جاؤ، پھر تم اس کو چھوڑ کے اسے نمازی بناتے، پرہیزگار بناتے، نہ عقیدہ سکھاتے نہ کچھ، پھر انہیں ولیوں کے پیچھے پھر لے کو رہتا، پورے کامہ کرتا رہتا، پھر بھی انہیں کیا ہے، بہت بڑا اللہ ہو۔ وہ لوگ آپ کو سوال کا حل دیں گے، جواب دیں گے، کس سے دیں گے، کیسے دیں گے؟ بالبینات والزبر، جو اللہ نے قرآن اور حدیث میں نازل کر دیا ہے، جو بینات نشانیاں ہیں اور جو کتابیں ہیں، ان کے ذریعے سے دیں گے۔ مسئلہ اور کلیئر ہے، سوال کا جواب ان سے ملے گا۔ جو قرآن حدیث دلائل اور کتابوں سے نہیں دیتے تو پھر کیسے مانیں گے ہم ان کی بات کو؟ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، اس کی طاقت، اس کی قہاریت، اس کی جباریت، اس کی خلاقیت ایسی ہے کہ یہ قیامت کا برپا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، خالی حکم ہے، حکم۔ مسئلہ کیوں انکار کرتے تھے، ارے قیامت کیسے بھائی قائم ہوں گی، مر کے ہم ہڈی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، پھر ہم کیسے اٹھا کھڑا کیے جائیں گے، یہی تو ان کی بات تھی۔ اللہ بولا بدبخت، میرے لیے کوئی بات مشکل ہے ہی نہیں، میرے اختیار کو دیکھنا ہے تو یہ آیت پڑھ لو، انما قولنا لشیء، ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم بولیں کسی چیز کے لیے، اذا اردنا، ارادہ کر لیں، ان یقول، کہیں، کن، ہو جا، فیکون، ہو جاتی، یہ ہے ہمارا اختیار۔ اب ایسے طاقتور خلاق، ایسے طاقتور قہار و جبار کے سامنے کوئی بات ناممکن کیا جی؟ کیوں سمجھتے ہیں کہ مردے نہیں اٹھیں گے، ہم مر جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں مٹی میں مٹی مل جائیں گے، پھر کیسا بھائی اٹھیں گے؟ کیوں؟ وہ رب ہے جو اپنے ایک حکم سے، کوئی میٹیریل کی ضرورت نہیں، پانی بنایا سمندر کے، اتنا تو کیا ہے، قطرے قطرے تلاش کر کے جمع کر کے نہیں بنائے، ایک قطرہ پانی کی ضرورت بھی نہیں پڑی اتنا سمندر بنانے کے لیے۔ ہاں، ہر چیز کسی چیز سے بناتے ہیں ہم، رب کے لیے کوئی میٹیریل کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اس نے حکم دیا، یہ کائنات قائم ہو گئی، اور وہ حکم دے اٹھ جاؤ، اٹھ جائیں گے۔ الا کلمح واحدہ، کلمح البصر او هو اقرب، دوسری جگہ فرمایا آنکھ جھپکنے کے اتنی دیر یا اس سے بھی کم دیر میں میرا فیصلہ ہو جاتا ہے، میں کہوں تو ہو جاؤں۔
ہر چیز کے لیے، کسی بھی چیز کے، اسی لیے قولنا لشیئن، کائنات میں کبھی کسی کہیں بھی کسی بھی چیز کو اگر صرف ہم کہیں ارادہ کہ ہو جا، ہو جاتی ہے، مسئلہ ختم، کن فیکون۔ ایسے اللہ تبارک و تعالی سے تم سمجھتے ہو کہ بعید ہے کہ وہ دراصل کیسے اٹھا کھڑا کرے گا؟ اللہ کے لیے تو بس کن کا لفظ ہے کہ اٹھ جاؤ، اٹھ جائیں گے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، مظلوم رہے۔ مکے دور کے مسلمانوں نے کتنا ظلم سہا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے ہجرتیں کی، اپنا وطن چھوڑا، اپنا مکان چھوڑا، اپنا سونا چاندی چھوڑا، اپنی ہر چیز چھوڑی۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے، ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ ہاں، بوّأ کا مطلب ہے ٹھکانہ دینا، بہترین ٹھکانہ دینا۔ فرمایا کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، لام تاکید، نون ثقیلہ، تشدید، تاکید۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوا پتہ ہے؟ ہم ضرور بالضرور انہیں دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے۔ دنیا میں آخرت تو ہے، آخرت 100% ہے متقین کے لیے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ لیکن دنیا میں بھی ایسے ویسے نہیں گزاریں گے، وہ بہترین زندگی ہم ان کو دیں گے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا ابو ہریرہ کا قول کہ دنیا اتنی ملی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جس کے پاس میں غلام تھا وہ آج میری لونڈی ہے۔ ہاں، تو کیوں پریشان ہوتے ہوئے کہ دنیا میں خلل ہو جائے گا؟ اگر ہم اللہ کے کام میں لگیں گے تو ہماری زندگی کیا بنے گی، ہمارا جاب کیا ہوگا؟ ارے کر کے تو دیکھو جی، صحابہ سب کچھ چھوڑ دیے تھے، ہاجروا فی اللہ، یہاں تک کہ چھوڑ کے چلے گئے تھے مکہ، لیکن اللہ نے ان کو ٹھکانہ نہیں دیا، مدینہ نہیں بنایا، کیسے کیسے تجارت تھی، کیسے کیسے محلات دیا، قیصر و کسریٰ ان کے پاؤں پہ آ کے نہیں پڑے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں ہم دیں گے انہیں، دنیا میں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہی کیا ہے کہ جہاں سے آپ کو کیا ہے اسلام پر چلنے کا موقع نہیں ہے، وہاں سے آپ جا کے دوسری جگہ رہ ہی نہیں سکتے۔ یہ سازشی ذہنیت کے لوگ 100 سال کے اندر اندر ایسا پلان بنائے ویزا اور پاسپورٹ کا کہ یہ نقل مکانی جو ہو سکتی تھی ہاجروا فی اللہ میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے راہ، یہ راہ اختیار کرنا ہی بند ہو گیا ہے، ممکن نہیں کر دی ہے۔ ورنہ آج بھی جو بھی اچھے بچے کچے مسلمان ہیں ایک جگہ جمع ہو جائے نا، بہت بڑا انقلاب ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی پلاننگ ہے اور بہت گہری پلاننگ ہے جو ویزا اور سسٹم کا لائے یہ لوگ۔ ورنہ تو آپ 70-80 سال پیچھے جائیں، کوئی ویزا کوئی سسٹم نہیں تھا، جو جس کو چاہتا تھا جہاں لگتا تھا کہ وہ اپنی زندگی گزار سکتا چلے جاتے تھے۔ مدینے میں کتنے لوگ ہیں جو ہندوستان سے جا کر وہاں پر بس گئے، وہیں پر ان کی خبریں ہیں۔ مکے میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا تھا، آپ نے یہ دیکھے کہ یہاں پر انگریز آ گیا ہے، صحیح طور پر عمل نہیں کر سکتے، ہر طرف کیا ہے ان لوگوں کا راج ہے، تو سب کچھ چھوڑ دیا ہندوستان، ایک ہی دن میں کیا کیا، سفر کی تیاری کی اور چھوڑ کے چلے گئے، اپنی زندگی مدینے میں گزار دی، کسی نے مکی ہی میں گزار دی، اور اس وقت نہ کوئی سٹیزن شپ کا مسئلہ تھا نہ کوئی معاملہ۔ آج یہ جو جال بنا ہے، یہ جال پورے ممالک مسلم کنٹریز بھی مان لیے، اس واسطے مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسلمان کو کہیں جائے قرار نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ بھائی ہم آ جاتے ہیں، یہاں پر مشکل ہو رہی ہے اسلام پر چلنا، کوئی ایسی کنٹری نہیں ہے جو ہم کو بلائے کہ ہاں بھائی آؤ تو ہم ٹھکانہ دیتے ہیں تمہیں، کوئی نہیں ہے۔ سسٹم ہی بند ہو گیا۔ یہ سسٹم لائے جی، آپ کوئی سسٹم کی پوری تاریخ پڑھے نا، گوگل میں آپ پڑھے، ہاں کوئی اچھی کتاب لے کے پڑھے، یہ جو پورا معاملہ ہے 80-90 سال کے اندر کا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے کہیں جا کے کوئی بسنے کے لیے کوئی چیز تھی ہی نہیں، کھلی ہوئی تھی اللہ کی زمین۔ ہاں، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، یہ تو وسیع زمین ہے، جہاں چاہے چلے جاؤ تم۔ آج ہمارے پاس سوچنا ہے کہ اس کے لیے ہم کیا کریں، اس کے لیے تو کم از کم ایک جڑ کے تو کم از کم ایک کمیونٹی کے تحت زندگی گزار سکتے ہیں نا جی، کہیں تو کچھ بنے ہمارا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دنیا اچھی دیتے ہیں ان کی، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا بھی ان کی بڑی خوبصورت ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ،
ہاں آخرت اس سے کئی گنا بڑی دیں گے ہم جو دنیا میں ہم اسے دیں گے. اس لیے فرمایا کہ ولا اجر الآخرتی کبیر نہیں اکبر فرمایا. کبیر نارمل ڈگری، اکبر سپرلیٹو. ہاں اکبر یہ کچھ نہیں ہے جو دنیا میں دیا، لیکن دنیا بھی ملے گی، اچھی ملے گی دنیا. آپ یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ دین میں لگ جائیں تو دنیا بگڑ جائے. دنیا تمہاری اچھی بن جائے گی جی. تمہارا ذوق اچھا بن گیا، تمہارا علم اچھا بن جائے گا، تمہارا اٹھان اچھا بن جائے گا، تمہارا چلن پھرن اچھا بن جائے گا، تمہاری صحت اچھی بن جائے گی، تمہارا رہن سہن اچھا بن جائے گا، ہر چیز پاکیزہ تر ہو جائے گی. آپ دیکھو نا، جو مکمل اسلام پہ آج کی گئی گزری حالت میں بھی قرآن حدیث پہ چلنے والوں کی زندگی دیکھو کتنی بہتر ہے، اور اس کو چھوڑ کے چلنے والوں کی زندگی دیکھو کتنی بدتر ہے. دنیا کی زندگی بھی دیکھو کتنی زینت والی ہے، اسے رکھ رکھاؤ آ جاتا ہے، اسے آ کر کیسے رہنا آ جاتا ہے، اسے آ کر اپنے لحاظ سے کیسے پہننا، کیسے چلنا، یہ چیز سب ان کے لیے اچھی آ جاتی ہے. ہاں وہ سٹاسٹ کیا کرتا ہے، ادھر سے ادھر شیونگ کر لے کو چمکتا، اس کے اوپر داغاں الگ، ادھر کالے کالے دھبے، اس کے بعد سگریٹ پھونکتا یہ اتنے موٹے موٹے ہوٹا، ہنکیاں لال شرابی کے سر کے، اوپر سے جھوپڑے کے سر کے بالاں. وہ چنے توحید میں آیا بولا تھوڑی تھوڑی داڑھی شروع ہو جاتی، شیرے چھوڑ دیتا، گال اچھے کر لیتا، ابایا ہے تو ابایا پہن لیتا، شرٹ پہنتا تھا چھوڑ دیا. پورا کلچر پورا سیٹ اپ ہی فرشتہ لگتا رہے. انہیں کیا جی انہیں پہلے تھا نہ تو نہیں ہو بھائی انہیں بھائی بدل گا سدا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے نوجوانوں کو، کئیوں کو، جن کی صورت دیکھنے کو بھی کیا ہے من نہیں کرتا، لیکن اللہ کے فضل سے توحید میں آئے، اپنا ہر اسے جینے کا سلیقہ آ جاتا اسے دنیا میں. ہاں اسے پہننے کا سلیقہ آ جاتا، اسے کھانے کا سلیقہ آ جاتا. اگر یہ توحید چھوڑے تو کسی کا کوئی سلیقہ نہیں آتا. تو یہ تو اصل زندگی ہے نا جی جو دنیا میں تم کو ملے گی. والعجر الآخرت اکبر، اور بہت بڑا اجر تو آخرت میں ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے. یا دیکھیے کیا محبت والا صیغہ ہے، لو کانوا یعلمون. اس توحید کو اختیار کرنے میں دین دنیا کی ہر بھلائی تمہارے لیے ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اس کو قبول نہیں کرتے؟ لو کانوا یعلمون، کاش کہ تم لوگ جانتے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ لوگ ہیں جو صبر اختیار کرتے ہیں اور اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں. یہ توحید والے کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ صبر پہلا زینہ جی. صبر نہیں تو کچھ نہیں. صبروا علی ربہم یتوکلون، اور توکل، صبر توکل میں تمہیں کچھ بھی مل جائے نا تم خوش رہو گے. یہ دو صفتیں اگر آ جائیں، مصیبت پڑی صبر، پریشانی ہوئی توکل، ڈر خوف، اگر میں یہ بولوں تو کل پکڑ کے لے جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرے بچے کو کون دیکھے گا، میں جیل چلا جاؤں کیا ہو جائے گا، فلاں لوگ ناراض ہو جائیں گے، کھانا پانی بند کر دیں گے. ان تمام خوف کی چیزوں کو اللہ پر توکل، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا مجھے، بس مسئلہ ختم. اب جو گزر رہی ہے اس پہ صبر. ہاں بھائی یہ پہلا مرحلہ ہے. ہاں یہ لوگ ماریں گے، ہاں یہ لوگ گالیاں دیں گے، صبر کرتے ہیں ہم جوابی کارروائی نہیں کریں گے، کچھ مار کو مار نہیں کریں گے. ہم تو یہ توحید پہنچا کے رہیں گے خواہ ہماری جان چلی جائے، ہم کو یہ پہنچانا ہے بس. آپ بڑے بڑے لوگوں کے پاس لے کے جائیں نا جی، ہماری ایک گروپ ہو، ہمارے ایسے لوگ ہوں جو واقعتاً کیا ہے 40 کے اوپر 50 کے اوپر ہوں، یا ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہوں، جو توحید کو سمجھ گئے، وہ بیٹھے بھائی فلاں کیا ہے اس کے پاس شرک ہے، اچھا آدمی ہے لیکن درگاہ کو جاتا، اسے فون کریں بھائی ہم ملنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے، 10 منٹ نکالو، کیا بات ہے، میں آ کے بولنا چاہتا ہوں. جاؤ اس کے سامنے بیٹھو، پھر توحید دیکھو، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے. اب وہ گالی دے کے کیا ہے، لات مار کے نکال دے، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، سمجھ گیا تو سمجھ گیا، نہ سمجھا اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ کی توفیق دے. آ جاؤ. کرے کہ آج تک ایسا کوئی عمل؟ کب کریں گے؟ وہی تو مسئلہ ہے، یہی تو عمل ہے جو کرنا ہے. جو متکلم رہبر بنا کو 3 لوگ فین گشت کرتا، دیکھو ہمیں بھی گشت کرتے، وہ لوگ گلی جائے گھراں جو مارتے تبلیغ جماعت والے، اور بولتے کیا نماز کو، وہ کہاں جی بولو، بولنا تو یہ توحید تھا اصل میں، اسے بلا کے سیرت سے تو یہ ملتا ہے نا جی.
اکٹھے ہو، جمع ہو، ایک ایک بڑے آدمی سے ملو، اسے توحید پہنچاؤ. اب اس کے بعد وہ قبول کرتا ہے یا لات مارتا ہے وہ ذمہ داری ہی نہیں. ایک بار کرے تو دوسری بار بھی جاؤ. پھر تم اس کو چھوڑ کے اسے نمازی بناتے، پرہیزگار بناتے، نہ عقیدہ سکھاتے نہ کچھ. پھر انہیں ولیوں کے پیچھے پھرلے کو رہتا، پورے کامہ کرتا رہتا، پھر بھی انہیں کیا ہے، بہت بڑا اللہ والا. کیا بنڈل عقیدے، عجیب و غریب. ہنسیں گے. ہمارے زمانے میں خود پڑھا سا ایک تبلیغ جماعت کا مساج ہو حص کا خاص کر. ہاں ہمارے زمانے میں بولتے تھے حضرت جی جب ذکر کرنے کو تھے کہتے ہیں فلائٹ اوپر سے گئی کہتے ہیں جاتی جاتی کھڑکی کہتے ہیں. ہاں پریشان کہتے پورے لوگ. کون ہے؟ پورا سسٹم، پورا ایئرپورٹ. کیا رہے یہ کیا بھی نہیں ہے، آگے بھی جاؤں گی نہیں کرتی، یہ کیا طبی مسئلہ. بعد میں معلوم ہوتا حضرت جی کا ذکر کانٹیکٹ ڈائریکٹ رب سے ہے، بیچ میں کیا ہے راستہ. ہاں کیا دیوانی بات ہے. بعد میں پوری میڈیا، پورا ایئرپورٹ سیکورٹی سسٹم سب فون کر کو بولا کرتے حضرت جی ذرا ذکر کھڑا ہو، ہماری فلائٹ جانا ہے. لا حول ولا قوة. یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ نہ عقل نہ نقل. کیسے مان لیتے ہیں جی، کیسے عقیدہ بنا؟ یہ توحید ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بعض لوگ سوچیں گے طنز مذاق، ہرگز کیا کریں گے، مجبور ہیں. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. ہاں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہم نے نہیں بھیجا اس سے پہلے اللہ کے رسول، آپ سے پہلے کسی بھی رسول کو، الا رجالا، وہ مرد تھے. ہاں یہی تو تھا نا جی کمنٹ وہاں ان کا. مشرکین کا کمنٹ کیا تھا؟ کیا تھا؟ کیا بھائی پریشان ہو گئی؟ بس دو بولا میں. مشرکین کا کمنٹ کیا بھائی تھا؟ ہاں کیا بولے؟ پیسہ نہیں آیا تم نا. ہاں احسن. فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ آپ کیا انسان بن کے آ گئے نا. یہ اتنا تھا مسئلہ اصل. اللہ کہتا ہے بدبخت تو یہ کیا نیا رسول ہے جو آ کر مرد بن کے آئے تھے، انسانوں میں آئے. اس سے پہلے جتنے آئے سب انسانوں ہی میں آئے. کون سا رسول فرشتہ آیا؟ یہ اس واسطے انکار کرتے تھے کہ فرشتہ نہیں آیا. یہ بھی تلے ہوئے ہیں آج کے بریلوی کہ اللہ کے رسول نور ہے. ارے بے وقوف، پھر نور ہوتا تو ان کو مسئلہ نہیں ہوتا نا. انہوں انکار کرے کس واسطے نور نہیں ہے بول کے. اللہ کے رسول کا انکار ہی اسی واسطے کر رہے تھے کہ وہ نور نہیں ہے. جب تم کہتے وہ نور تھے تو پھر انکار کئی کو؟ انکار ہی نہیں نا، پھر یہ آیت ہی ویسٹ ہو جاتی نا. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے اللہ کے رسول من قبلی کا یہاں پر صیغہ رسول کی طرف خطاب ہے. ہم نے نہیں بھیجا کسی کو بھی رسول بنا کر. اللہ کے رسول آپ سے پہلے الا رجالن، سب مرد ہی تھے. اور دوسری بات معلوم ہے کہ الا رجالن میں عورت بھی نہیں تھی. ہاں ابھی میں پڑھ رہا تھا پاکستان میں کوئی عورت نبوت کا دعویٰ کری ہے کہتے ہیں. اب نیا قصہ شروع ہوتا ہے. ہاں اور اس کے بھی پیچھے 4 لوگ لگ جائیں گے. کیوں؟ ہمیں پتہ نہیں ہے نا بھائی، ہم پڑھے نہیں ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. جو بولا ہے دیوانے کے پیچھے بھی 4 دیوانہ بننے اجالے کرتا جو انہیں ہوں باتاں کرتا جو انہیں، اس کے پیچھے 4 جنے رہیں گے. دیوانے کے پیچھے بھی 4 لوگ جائیں گے. ہاں تو فرمایا کہ الا رجالن، مرد آئیں گے، عورت کوئی نہیں آئی، کوئی نبی یا نہیں ہے. ہاں نوحی الیہم، جن کی طرف ہم نے وحی کی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں مانتے ہو تو دیکھو جو اہل ذکر ہیں اس سے پہلے ان لوگوں سے پوچھ لو. ہاں اگر تم کو یقین نہیں ہے ان باتوں کا، ان آیتوں کا، تو پھر تو پوچھ لو ان لوگوں سے. کون اہل ذکر یہاں پر؟ اہل کتاب. فاسألوا اہل الذکر میں یہاں پر مراد مفسرین کا پورا اتفاق ہے یہاں اہل کتاب ہے، یہود و نصارہ. کیونکہ وہ انبیاء کو مانتے نہیں تھے، ان کی کتابوں میں ذکر تھا نا، تو ان کو معلوم تھا جتنے بھی آئے سب مرد آئے. اگر تم کو اختلاف ہے کہ یہ مرد نہیں فرشتے بھی آئے تھے تو ذرا ان مشرکین سے پوچھ لو. مشرکین یہ اہل کتاب سے پوچھ لیں. ابھی اس آیت کو لا کے کیا کرتے ہمارے تبلیغی تقلیدی بھائیاں احناف نو دیکھے کیا اللہ کیا بولا؟ تقلید کا حکم دیا، پوچھ کو کرو بولا. کس سے جی پوچھ کو کرو بولا؟
تقلید کو یہی آیت ہے میرے بھائیوں، یہ لوگ بناتے ہیں دلیل. دیکھو اللہ کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے وہ اہل ذکر سے پوچھ لو. پہلا سوال یہ ہے کہ اہل ذکر کون یہاں پر؟ کون ہے پر؟ یہود و نصارہ. اللہ مشرکین کو بولا کہ یہ سب جتنے بھی ہم نے بھیجے وہ مرد بھیجے، اگر تمہیں اس میں اختلاف ہے تو ان کو پوچھ لو، کیونکہ تم ہم سے زیادہ سچا کن کو مانتے؟ یہود و نصارہ کو مانتے مشرکین اس وقت کے عرب کے، تو ان سے پوچھ لو. بولا یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے جو تقلید میں ہمیں پوچھ کچھ کرتی. اچھا ولو بالفرض نکال بھی لیں، وہی تاکید وہی بات نکال لیں کہ یہ دراصل کیا ہے، پوچھ کو کرو. بولا تو اللہ بولا ان سے پوچھ کو کرو. بولا کن سے؟ کن سے جی؟ ہاں اہل علم سے. اہل علم سے پوچھ کو کرو. بولا ابو حنیفہ سے پوچھ کو کرتے تمہیں؟ فاسألو، پوچھو گا تو کس سے بھائی پوچھیں گے؟ مردہ سے؟ زندہ سے نہ پوچھیں گے؟ کہیں زندے تمہیں جس کی بات بتاتے ہیں انہوں تو جا کو 150 سال میں 150 ہجری میں وفات ہو گیا نا ان کی، تو 70 سے 185 اتنا جیے انہوں، کہاں جا کو پوچھیں گے ان سے؟ تو اس کا مطلب موجودہ جو علماء ہیں ان سے پوچھ کے کر لو. بھائی یہ قرآن حدیث میں یہ بات آئی ہے کیا؟ ہاں آئی ہے. یہ ہے کیا؟ ہاں یہ ہے. کر لو کر لو. یہاں تقلید کہاں کیا گئی؟ مسئلہ نہیں معلوم، ایک عالم سے مسئلہ پوچھ کے کرنے میں کوئی حرج نہیں. سوال یہ ہے کہ یہاں پر تقلید ایک ہی عالم کا مسئلہ کیوں پوچھنا ہے جی؟ جن کی رائے جو ہے وہ سب سے زیادہ قریب جو ہے جو قرآن حدیث کی، اس پہ عمل کریں گے. اچھا بیوٹی دیکھو، فاسألوا اہل الذکر میں ان کنتم لا تعلمون میں یہ بات نکالنے کے لیے ایک اور سب سے بڑی رکاوٹ اللہ تعالیٰ کیا ہے اگلی آیت میں؟ بالبینات والزبر. ہاں وہ لوگ اس کو بتائیں گے کیسے؟ بالبینات والزبر، نشانیاں جو ہم نے اتار دی وہ، اور جو کتابیں ہم نے اتار دی اس کے ذریعے سے. زبور کی جمع ہے زبر، اور زبور کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو. ہاں تو یہاں پر فرمایا بالبینات والزبر کا معنی کیا ہوا کہ وہ لوگ آپ کو سوال کا حل دیں گے، جواب دیں گے. کس سے دیں گے؟ کیسے دیں گے؟ بالبینات والزبر، جو اللہ نے قرآن اور حدیث میں نازل کر دیا ہے، جو بینات نشانیاں ہیں اور جو کتابیں ہیں ان کے ذریعے سے دیں گے. مسئلہ اور کلیئر ہے، سوال کا جواب ان سے ملے گا. جو قرآن حدیث دلائل اور کتابوں سے نہیں دیتے تو پھر کیسے مانیں گے ہم ان کی بات کو؟ بات کو ماننے کے لیے تو یہ دو چیزیں ہیں نا، بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. اب یہاں کے دور کی، یہ تو پچھلے دور کی بات ہو رہی تھی، اب ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا ہم نے اتارا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف الذکر کو. ہم یہ پڑھ چکے ہیں ہجر میں الذکر. الذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن صرف نہیں ہے بھائی، قرآن اور حدیث شریعت کا پورا علم الذکر ہے. فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اب آپ پر آئے گا یہ ذکر تو نکلے گا اس ذکر سے آپ کو لوگوں کے لیے جو نصیحت ہے وہی شریعت. دیکھو ایک مثالاً کہہ رہا ہوں، غلط نہ سمجھنا. پورے جگہ کا ہائی وولٹیج کرنٹ کہاں تھا؟ ٹرانسفارمر میں. ٹرانسفارمر کیا کرتا؟ آپ کو دیتا جو حساب جو نہ جیسے چاہیے. اللہ کی طرف سے ذکر اترا، ہمارے پاس ڈائریکٹ اترتا تو جل کو خاک ہو جاتے ہیں. ہمیں یاد رکھو وہی معمولی چیز نہیں ہے، وہی پہاڑوں پر بھی اترتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. تو ذکر تو اترا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب اس ذکر کو حاصل کر کے انہیں کیا حکم ملا؟ اس سے تم لتبین للناس. اب تشریح ایکسپلینیشن کرنے کا پورا اختیار کسے ہے؟ ہاں رسول کو ہے جی. یہ اختیار کسی امام کو نہیں ہے، پھر ہاں کسی پیر کو نہیں ہے، اختیار صرف یہ رسول کو ہے. اب وہ جو تشریح کریں، جو وہ بیان کرے، اسی سے بیان بھی ہے، بیان بولتے ہیں نا لتبین للناس. آپ لوگوں کو واضح کر دیں، آپ لوگوں کو صحیح صحیح بتا دیں. ہاں ولعلہم
یتفکرون، تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں، توحید کو واضح بتا دیں۔ اب اللہ کے رسول نے جو بتا دیا وہاں تک رکنا نہیں، کون بھی دوسرے بتائیں گے بول کو بیٹھنا، بولو نا بھائی، جو بتا دیے وہی نا مسئلہ، وہی تو مسئلہ ہے، مسئلہ ختم۔ جو بتا دیے اس پہ چلنے کے بجائے انہوں کیا بولے، انہوں کیا بولے، انہوں کیا بولے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا دیکھے وہ بھی تائید میں ملی، اچھی بات ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کی تائید میں امام ابو حنیفہ کا قول ہے، امام مالک کا ہے، امام شافعی کا ہے، امام احمد بن حنبل کا ہے، امام بخاری کا ہے، امام مسلم کا ہے، امام ترمذی کا ہے، بہت اچھی بات۔ لیکن جب خلاف میں بات آئے تب تم کہو کہ ہم رسول کو چھوڑیں گے، اللہ کو چھوڑیں گے، کتاب کو چھوڑیں گے، حدیث کو چھوڑیں گے، لیکن امام کو نہیں چھوڑیں گے، تو یہ کون سی بات؟ یہ کہاں سے حق بن گیا؟ ہاں، یہ اختیار تو صرف اور صرف دلیل خود جو زبان سے نکلے وہ دلیل بن جاتی ہے، تو وہ کون شخص ہے؟ اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے نا۔ تو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ اس کی تشریح کریں صحیح طور پر، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ پھر تو یاد رکھو یہ سزا بھگتنے کے لیے، اگر تم یہ روش اختیار نہیں کرو گے تو اللہ کہتا ہے کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو تمہارے مکاریاں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو؟ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، امن میں آ گئے ہو؟ ہاں، تمہاری بری کاروائیاں جو کرتوت تم کر رہے ہو اس کے بجائے تمہیں عذاب آئے گا، یہ یقین نہیں کر کے تم آزاد سمجھتے ہو کہ ہم جو چاہے کریں گے، ہمارے اوپر کچھ نہیں ہوگا، تم امن میں آ گئے ہو، تم بے خوف ہو گئے ہو۔ یاد رکھو اس طرح کے اگر کام کریں گے تو اللہ چاہے تو ان یخسف اللہ بہم الارض، زمین میں تمہیں دھسا کے چھوڑ دے۔ ہاں، اللہ کا یہ عذاب آئے گا اگر اللہ اور رسول کو تم نہیں مانو گے، دوسروں کو مانو گے، اماموں کو مانو گے، پھر تو یہ ہوگا تمہارے اوپر۔ اور تم کیا سمجھتے ہو ایسا کر کے تم بچ جاؤ گے؟ نہیں، بے خوف مت ہو، اللہ چاہے تو ان یخسف اللہ بہم الارض، زمین میں تمہیں دھسا دے گا، او یاتیہم العذاب، اور وہاں سے تمہارے لیے عذاب لائے گا، من حیث لا یشعرون، جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات پہلے بھی آئی ہے نا، کل کے درس میں پڑھے نا۔ تو ایک ایک بات کو دو دو تین تین مرتبہ بولنے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، دلوں میں بیٹھ جائے، وہی بات جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا اللہ تبارک و تعالی انہیں پکڑ لے اس وقت وہ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، یعنی دن کا وقت ہے، اور اللہ اس سے عاجز نہیں ہے، تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یا تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے نیچے سے اور آپ کیا ہو جائیں، دھس جائیں، یا نہیں تو وہاں سے بھیجے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہو، یا نہیں چلتے پھرتے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جائے۔ ایسا کر سکتا ہے اللہ، اور وہ اس میں عاجز نہیں ہے، نہ تم اللہ کو عاجز کر سکتے ہو۔ او یاخذہم علی تخوف، یا انہیں اس طرح پکڑے کہ وہ کمزور ہو کر تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ آیت ہم پہ بڑی فٹ ہو رہی ہے، یاد رکھو۔ آج کی یہ آیت دیکھو، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، وہ قوم جو تقریباً کتنا کم بھی کرو تو 600 سے 700 سال ہندوستان پہ حکومت کری، کوہ نور ہیرا جو ملکہ الزبتھ اپنی پوری زندگی تاج میں رکھ کو گزاری، اسے ہمارے بادشاہ پیپر ویٹ استعمال کرتے تھے۔ ہاں، پھر اس کے بعد بھی گئی گزری قوم ہونے کے بھی باوجود دنیا کی سب سے بڑی مسلم کمیونٹی کے بعد دوسرے نمبر پہ ہندوستان کے مسلمان ہیں۔ ہاں، اتنی بڑی تعداد کہاں بھی نہیں ہے دوسری۔ ابھی میں پرسوں مطالعہ کر رہا تھا، پوری قوم عرب اگر آپ اب کیلکولیٹ کریں، پوری قوم عرب 3 ملین ہے۔ کتنی ہے؟ ملین کا تو کتنا؟ ہاں، 10 لاکھ، 3 ملین ہے۔ اکیلے صرف ہندوستان کی آبادی 130 ملین ہے۔ تین ملین کا 130 کا کتنی مقابلہ ہے؟ اور مسلمان اس میں 14% گورنمنٹ بتاتی ہے، حالانکہ 18-20 پہنچ گئے ہمیں۔
130 में 18-20% निकाले तो क्या होता मौल साहब? कितने मिलियन बनते हैं? हैं? उससे ज्यादा बनते। 1 मिलियन कितना जी? 10 लाख। कितने मिलियन? हाँ, इतनी बड़ी कौम रहते हुए गाजर मूली की तरह काट रहे हैं और हम पूरे खौफ में थर 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 कांपते हैं। किसी कौम को तबाह करने के लिए अल्लाह ये अजाब भी कभी डाल देता, और याखुदहुम अला तखव्वुफ, खौफ में पकड़ लेता, उसमें बर्बाद हो जाते, उसमें मिट जाते पूरे। हमारे बच्चे बर्बाद, हमारी ख़वातीन बर्बाद, हमारे नौजवान बर्बाद, हत्ता कि हमारे बूढ़े भी बर्बाद। ये टीवी, ये मूवी जो आई ना, इसमें वो भी बर्बाद हो गया। न किसी के पास दीन रहा, न किसी के पास क्या रहा, उसके लिए मेहनतें रही, ख़त्म। अब हमारी ज़िंदगी क्या हो रही है? बस खेल तमाशा हो गया है। दीन के लिए कुछ भी नहीं बच। रस्मी चीज़ें ही, रमज़ान आया तो आना, हाँ बकरीद आया तो क्या है कुर्बानी कर देना, बच्चा पैदा हुआ तो खतना करना, मर गए तो दफना डालना, कैसा ख़त्म। दूसरा क्या काम है? अब देखो हम कैसे घट रहे हैं। हालांकि एक तरफ वो लोग बढ़ोतरी से परेशान हैं, क्या जी एक मुसलमान 3-3, 4-4 बच्चे जन्म लेता है ना, कहाँ की चल जाएंगे ना, बोल के अभी से रोता ही नहीं, बैठ जाओ, क्या भी नहीं कर सकता ना, रोता खाली बैठ को, कैसा खड़ाएंगे बोल को। याद रखो, दंगे फसादात में बड़े बड़े क्या हैं बस्तियां और बड़े बड़े गलियां हुँ जला देने और मार देने का एक सबब भी यही है पुराने ज़माने से, कि मुसलमानों की कम्युनिटी जो बढ़ रही है उनको किसी तरह कम किया जाए। तो साथ प्लानिंग होती कि इतने 20-30 बंदे मार डालो पहले, उसके बाद पुलिस आएंगी। ऐसा सब हो रहा है, इसराइल में भी यही होता है। तो ये चीज़ें जो हो रही है ना जी, तो ये एक तरफ तो बढ़ोतरी है, एक तरफ क्या है कमी। कैसे जी? वजह यह है कि खौफ तारी कर दिया। अल्लाह कहता है खौफ में पकड़ लूंगा, खौफ में पकड़ लिया। अभी इसमें तबाह बर्बाद, कमजोर होते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, जाली झत्ता। और कफ का झत्ता रहता नहीं, जैसा हमें बोलते झाग, झाग जिसे बोलते। देखो ना झाग, एक बार पूरा क्या है, आप एक गिलास भर के लेके आ जाओ झाग, एक हाथ मारे तो पूरा हाथ अंदर चल जाएगा ये। लेकिन देखने में बहुत कसीर दिखता। वैसे देखो देखने में करोड़ों मुसलमान, करोड़ों, एक नमाज, ईद की नमाज का मुजाहरा जो होता है, खाली वो देख के उन्हें दिल थाम लेगा, या रब कितना, लेकिन होता कुछ भी नहीं होता। ये करोड़ों मुसलमान मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखते गवर्नमेंट के पास, क्या अभी नहीं कर सकते। खौफ निकाल दिया, उल्टा हम खौफ में है। ये अल्लाह की पकड़, अजाब समझे तो ना अजाब, वो समझते भी नहीं है ना, वो ना मसला है। अजाब को अजाब समझे तो ना कुछ करेंगे, अजाब को अजाब भी नहीं समझते ना, तो अल्लाह कहता है ये अजाब है मेरा। और याखुदहुम अला तखव्वुफ, डर के हिसाब से हम उनसे कमजोर, तबाह और बर्बाद करते, पकड़ ले। फ़इन्न रब्बकुम लरऊफुर रहीम, बेशक तेरा रब बड़ा ही रऊफ और रहीम है। हाँ, बड़ा ही नरम दिल और रहीम है। इसी वास्ते तुम्हें छूट मिली हुई है कि शायद आज नहीं तौबा किए कल आ जाओगे, कल नहीं तौबा किए परसों आ जाओगे, परसों नहीं तौबा किए कोई ना कोई दिन आ जाओगे। अल्लाह ताला छूट दे रहा है, लेकिन ये है कि बदलने वाले ही नहीं। हाँ, हो गया टाइम वैसे भी। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ सुना है उस पर अमल की तौफीक भी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए काम करने वालों में से चुन ले। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने जो काम मुक़द्दर किया है, जो दीन का काम इस ज़माने में, अल्लाह तबारक व तआला हमारे नामों को उसमें चुन ले और हमें दीन के काम की तौफीक अता करे। जब तक रखे अल्लाह ईमान इस्लाम पर रखे, जब बुला ले कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ बुलाए। हज़ा व बिल्लाहि तौफीक, सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्सलाल्लाहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़ंबिन फस्तग़फिरू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए।